الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ عزیزان قوم و ملت، آپ لوگ اس لڑکی کو، اس عورت کو، اس خاتون کو بخوبی جانتے ہوں گے۔ کئی دنوں سے اس کی ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر بہت وائرل ہو رہی ہے اور گردش کر رہی ہے۔ اس لیے لڑکی پیدل کہاں جا رہی ہے آپ سب جانتے ہیں۔ ممبئی سے لے کے ایودھیا تک اس نے یاترا کی نیت سے سفر طے کیا ہے۔ پیدل یاترا پر نکلی ہوئی ہے یہ لڑکی، جبکہ اس کا چال چلن اور حلیہ اور نام، ان تمام چیزوں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ لڑکی مسلم ہے، مسلم گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ اس کا نام ہے شبنم شیخ بتایا جاتا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے، کیونکہ یہ لڑکی سوشل میڈیا کے اوپر بہت پہلے سے ہی ایکٹیو تھی اور ولاگز وغیرہ بنایا کرتی تھی، لیکن وہاں پر اس کا خرچہ پانی نہیں نکل سکا، شہرت نہیں ملی، عزت نہیں ملی اور پیٹ پالنے کے لیے دو چار پیسے نہیں مل رہے تھے۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ مسلمانوں والا حلیہ اختیار کیا جائے، کیونکہ یہ ہندو گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور یہ مسلم نہیں بلکہ ہندو ہے۔ حقیقی بات یہی ہے۔ تو اس کے دل میں شیطانی خیال آیا کہ اب اپنا لبادہ چینج کیا جائے، اپنا نام چینج کیا جائے، اپنا دھرم چینج کیا جائے، تاکہ دو چار پیسے مل جائے اور شہرت بھی مل جائے۔ اس نے اپنا نام شبنم شیخ رکھا اور ممبئی سے یاترا پر نکلی ہے پیدل ایودھیا کے لیے، جہاں بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر بنایا جا رہا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی مندر ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر مسلمانوں کی تاریخی مسجد آباد تھی، جہاں پر مسلمانوں کی وہ قدیم مسجد جسے 500 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، 500 سال تک اس مسجد میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آوازیں گونج رہی تھی۔ 500 سال تک وہاں پر اللہ کی عبادتیں کی گئی، لیکن آج اس مسجد کو مسلمانوں سے لے لیا گیا ہے اور وہاں پر رام مندر کا بنیاد رکھ دیا گیا، اور اسی کی افتتاح ہے، اوپننگ ہے کچھ دنوں کے بعد۔ اسی افتتاح میں شرکت کرنے کے لیے یہ شبنم شیخ نامی لڑکی یاترا پر نکلی ہے۔ اس نے نظر مانی ہے کہ مجھے وہاں پیدل پہنچنا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مسجد چاہے کسی بھی طریقے سے لے لی گئی ہو، چاہے وہ طریقہ صحیح ہو یا غلط ہو، اس کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے، کیونکہ دیش کا جو قانون ہے اس کا سنویدھان کرتے ہوئے، پالن کرتے ہوئے، خیر وہ ان کا معاملہ ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ لڑکی واقعی مسلمان ہے جیسے اس نے دعویٰ کیا ہے، تو کیا اس کا اس طرح سے رام مندر کی افتتاح کی مجلس میں شرکت کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ سوال کا جواب آپ لوگوں کے حوالے۔ کیا اس طرح سے سفر طے کرنا، اس میں کوئی ثواب ہے، کوئی نیکی کا کام ہے، یا یہ کام بالکل بہت اچھا ہے، عمدہ ہے؟ اس کا جواب آپ لوگوں کے حوالے ہے۔ میرا دوسرا سوال ہے، اگر یہ لڑکی مسلمان نہیں ہے بلکہ ہندو ہی ہے، تو کیا اس طرح سے برقع پہن کر، حجاب کر کے، مسلمانوں والا لیبل لگا کر جھوٹا، اور اس طرح سے سفر باندھ کر نکلنا، کیا اس کے لیے صحیح ہے؟ اس سے کیا مسلمانوں کے سماج پر، مسلمانوں کے لباس پر، چال چلن پر، ہے نا، مسلمانوں کے دھرم پر افیکٹ نہیں پڑے گا؟ کیا مسلمان اس سے بے عزت نہیں ہوں گے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ ان سوالوں کے جوابات اچھے سے دیجیے اور بتائیے کہ اس کا یہ کرنا اور یہ عمل کیسا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے۔ وہیں دوسری طرف دوسری بات میں بتاتا چلوں کہ مسلمانوں کو بابری مسجد کی جگہ پر 5 ایکڑ زمینیں دی گئی تھی، جو مسلمانوں نے تو قبول نہیں کی، کیونکہ جو تاریخی چیز ہوتی ہے جس سے اپنی یادیں جڑی ہوئی ہے اس کی بات الگ ہے، اور خیرات میں کوئی چیز اس کا معاوضہ لے لینا، اس کا بدل لینا، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، مسلمانوں کے اندر ایک جماعت ایسی ہے جو خیرات لینے میں، زکوٰۃ لینے میں، نیاز فاتحہ کرنے میں اور پیسہ بٹورنے میں بہت آگے نکلے ہوئے ہیں۔ خیر کی تو ان سے کوئی امید نہیں ہے، بھلائی کے کاموں کی ان سے کوئی امید نہیں ہے، جبکہ وہ اسلام کے نام پر سارا اپنا گھر چلا رہے ہیں، اپنا پیٹ چلا رہے ہیں، اپنی خواہشات کی تکمیل کر رہے ہیں۔ انہی بھیک منگوں نے وہ 5 ایکڑ والی زمین لے لی، اور جب سرکار کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ وہاں مسجد کی افتتاح ہوگی اور باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ سعودیہ سے اماموں کو بلایا جائے گا، ان کو دعوت نامہ پیش کیا جائے گا، تو ان بھیک منگوں کو ان کی عزتوں میں لگ گئی کہ آپ کافروں کو بلا رہے ہیں، آپ مشرکوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ انہوں نے ایک لیٹر پیڈ جاری کر دیا اور حکومت تک ناپاک پیغام پہنچایا کہ آپ کیوں سعودیہ سے بلا رہے ہیں؟ اگر آپ کو افتتاح کرانا ہے تو ہم میں سے کسی ایک مشرک کا انتخاب کیجیے، کیونکہ آپ بھی مشرک، ہم بھی مشرک، آپ ہم لوگوں کا انتخاب کیجیے، اپنی برادری کا انتخاب کیجیے۔ آپ کیوں کسی باہر کے ولی اللہ کو بلا رہے، امام حرم کو بلا رہے؟ وہ تو کافر ہے، وہ تو مشرک ہے۔ تو بھائی وہ مشرک ہے تو تم بھی مشرک ہو، تمہارے بھائی کو تو بلایا جا رہا ہے تمہارے حساب سے۔ اور خیرات میں وہ تمام زمینیں انہوں نے قبول کی ہے، جبکہ اجماع امت اور مسلمانوں کا اتفاق یہ تھا کہ ہم نہیں لیں گے۔
ہم کیوں اس کا معاوضہ لیں اور کیوں بدل لیں؟ اس سے کیا ہماری وہ پرانی یادداشت اور پرانی تاریخی مساجد کی جو رونقیں تھیں وہ واپس آ جائیں گی؟ نہیں، جو اصل ہے وہ اصل ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہوتا۔ لیکن ان بھیک منگوں نے اپنا دکان چلانے کے لیے، مسجدوں کے نام پر چرچ کھولنے کے لیے وہ جگہ اس نے قبول کر لی ہے، اور جب پکے سچے مومنوں کو سعودیہ سے دعوت دی جا رہی ہے تو ان مشرکوں کو دست آ رہا ہے۔ تو میرا سوال ان تینوں باتوں کے اوپر ہے، آپ جواب دیجئے، کیا اس طرح کرنا درست ہے؟ پہلا سوال یہ تھا کہ شبنم شیخ اگر مسلمان ہے تو وہ مندر کی افتتاح کے لیے جو جا رہی ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دوسرا سوال یہ تھا اگر وہ غیر مسلم ہے تو اس کا اس طرح سے حجاب اوڑھنا اور مسلمانوں والا نام رکھنا، مسلمانوں کو بدنام کرنا، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تیسرا سوال یہ تھا کہ ان بھیک منگوں نے جو بھیک لی ہے، خیرات لی ہے، کیا ان کا یہ لینا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کے حوالے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جب بابری مسجد کی لڑائی چل رہی تھی، کیس مقدمہ چل رہا تھا، کورٹ کچہری میں آمد و رفت تھی مسلمانوں کی، تو وہ کون مسلمان تھے آپ غور کیجئے گا، وہ قربانی دینے والے مسلمان تھے، وہ پکے سچے مومن تھے، وہ علماء حق، علماء دیوبند اس کام میں آگے بڑھ رہے تھے اور اپنے جان و مال کی قربانی وہ پیش کر رہے تھے، اپنے مخالف پارٹی کا مقابلہ کر رہے تھے، جی جان لگا کر وہ اس مسجد کو برقرار رکھنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، اپنا مال خرچ کیا، اپنی جانیں خرچ کی، اپنی عزتیں انہوں نے کھپائی، اپنے دماغ پہ زور دیا، رات دن ایک کر دیا، سردی گرمی بارش ٹھنڈی کسی چیز کی انہوں نے پرواہ نہ کی، بلکہ اپنی تاریخی مسجد کو آباد کرنے کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے ہر ایک قربانی دی ہے۔ لیکن میں ایک بات بتاتا چلوں کہ وہیں یہ قبر پجاری قبروں پہ جا کر پوجا کر رہے تھے، ان کو خیال نہیں آیا کہ مسلمان جس حالات سے دوچار ہو رہے ہیں اور مسلمان جس تکلیف سے گزر رہے ہیں، اس دکھ درد میں ان کا بھی شریک بنا جائے، اس دکھ درد میں ان کا ساتھ دیا جائے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے۔ انہیں تکلیف والے کام سے بہت تکلیف ہے، انہیں صرف بیٹھے بیٹھے کھانا ہے اور اس کھانے کو غلاظت بنا کر نکالنا ہے۔ تکلیف والے جتنے کام ہیں، جہاں قربانی کی بات آ جائے، جہاں جسمانی محنت اور مشقت کی بات آ جائے تو یہ رضائی اوڑھ لیتے ہیں، یہ رضا خانی رضائی اوڑھ لیتے ہیں، اور جہاں پر انعام لینے کی بات آ جائے، خیرات لینے کی بات آ جائے، صدقہ فطرہ زکوٰۃ لینے کی بات آ جائے تو یہاں یہ بھیک منگے بغیر چپل کے دوڑ پڑتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ قربانی کس کی ہے اس کے پیچھے، اور اس کا پھل کسے ملنا چاہیے تھا، اور یہ اس کا پھل کون لوگ اٹھا رہے ہیں، کون لوگ اس کا پھل لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، اس کا بھی جواب آپ کے حوالے ہے۔ تب تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔